هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. جی، سورۃ الانبیاء نبی کی جمع ہے انبیاء. نبی کس کو کہتے ہیں؟ خبر دینے والے کو، اور رسول کہتے ہیں بھیجے ہوئے کو. تو نبی کی جمع انبیاء ہے. تو اس سورت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنو اسرائیل سورت کہف، یعنی سورہ بنی اسرائیل، سورت کہف، سورہ مریم، سورت طٰہٰ اور یہی سورت انبیاء، یہ قدیم ترین خزانوں میں سے یہ صورتیں ہیں. وَهُنَّ مِن تَلَادِي، اور اسی طرح یہ میرے قدیم ترین خزانے بھی ہیں. تو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس صورت کو اپنا قدیم ترین خزانہ فرمایا ہے. وجہ یہ ہے کہ مکہ میں یہ صورت نازل ہوئی، اور دیگر صورتیں بھی جن کے نام ابھی لیے ہیں میں نے، یہ صورتیں بھی مکہ میں نازل ہوئیں. اور مکہ کے جو حالات تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو برداشت کر رہے تھے، یہ صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اور آپ کو تسلی دینے کے لیے بار بار وقتاً فوقتاً نازل ہوئی ہیں. ان صورتوں میں، یا خاص طور پر اس صورت میں جو الانبیاء ہے، اس صورت میں انبیاء کرام کے واقعات ہیں، اور اس میں بتایا ہے کہ اہل ایمان کس طرح کون سا راستہ اپنا کے بچ سکتے ہیں. اور یہ بتایا ہے کہ جو بدبخت لوگ ہوتے ہیں، مخالف ہوتے ہیں، بدقسمت ہوتے ہیں، ان کی راہیں کیا ہوتی ہیں اور وہ کس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. تو اس صورت میں جو مکہ میں نازل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے جہاں اصلاح کی بات کی ہے وہاں عقائد کو بھی درست کیا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ مکی صورتوں کی ایک بڑی خوبی یہ کیا ہے کہ وہ عقائد کو درست بھی کرتی ہے. عقیدہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے کا عقیدہ عجیب و غریب تھا لوگوں کا، اس کو درست کرنے کے لیے صورت نازل ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار وہ اعتراضات کرتے تھے، ان اعتراضات کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں دیا ہے تاکہ ان کو سمجھ آئے. کوئی دلیل یہ پیش کرتے ہیں، اس کا توڑ اس صورت میں یا ان صورتوں میں جو مکی صورتیں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے دے دی. تو اس وجہ سے ان صورتوں کی خوبی یہی ہے. اب دیکھیں یہاں بھی ایک عقیدے کی بات ہو رہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناسی، بہت قریب آ لگا ہے، للناسی لوگوں کے لیے، حسابہم ان کا حساب، وہم اور وہ، فی غفلۃ غفلت میں، معرضون اعراض کرنے والے ہیں. اقترب کا جو لفظ ہے اس کا روٹ کیا ہے؟ قاف را با، قربا. قربا کہتے ہیں نزدیک ہونا. اور عربی زبان کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے اس لفظ میں، روٹ میں، جتنے حروف زیادہ ہوں گے اتنا ہی اس کا معنی بڑا ہو جائے گا. تو اقترب کا مطلب ہے بہت قریب آ لگا ہے. للناسی لوگوں کے لیے، یہ لوگ سب ہیں، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے بحیثیت ایک انسان کے، فوت ہو گیا تو بھی، جو زندہ ہے تو بھی. تو ان سب کا بہت قریب آ چکا ہے یا آ لگا ہے حسابہم ان کا حساب. آپ حساب جانتے ہیں نا، دنیا میں بھی حساب ہو رہا ہے ہمارا. یہاں بھی اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کا کیا کر رہا ہے؟ اکاؤنٹیبلٹی دیکھ رہا ہے کہ کون ہے جو میرا ہے اور کون ہے جو میرا نہیں، کون ہے جو میرے حکم کو مانتا ہے اور کون ہے جو نہیں مانتا، کون ہے اپنے آپ کو میرا بندہ بناتا ہے اور کون ہے جو شیطان کا بندہ اپنے آپ کو بناتا ہے. یہ آزمائشیں ہیں، یہ ہماری ہو رہی ہیں.
اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون، کیا لوگ اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ ان کو سال میں ہر سال ایک بار یا 2 بار آزمایا جاتا ہے؟ یہ آزمائش میری بھی ہوتی ہے اور آپ کی بھی ہوتی ہے، مومن کی بھی ہوتی ہے اور غیر مسلم کی بھی ہوتی ہے۔ آزمائش یہی ہوتی ہے کہ انسان، مثلا میں مسلمان ہوں اور اس مسلمان ہونے کے ناطے سے اللہ میری آزمائش یہ کر رہا ہے کہ بھئی میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بنا کے رکھتا ہوں، لوگوں کے ساتھ فیئر معاملہ کرتا ہوں، کسی کے پیسے تو نہیں کھا جاتا، حرام کی آفر ہوتی ہے میں کہیں اس میں پڑ تو نہیں جاتا۔ کئی ایسی چیزیں ہیں جس میں مسلمان کو بھی اللہ آزماتا ہے، اور اسی طرح غیر مسلم کو بھی آزماتا ہے۔ ہر بندہ سال میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ آزمایا جاتا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ہم بھی اپنے آپ کو کبھی دیکھ لیا کریں کہ اس سال واقعی، گزشتہ سال میں واقعی مجھ پر کون سی ایسی آزمائش آئی جہاں میں نے اپنے ایمان کا، اپنے نیکی کا سودا کیا ہے، اور اس کی جگہ میں نے گمراہی کو یا برے کام کو اپنایا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو دنیا میں اللہ ہمارا حساب کر رہا ہے۔ پھر ایک حساب یہ ہے کہ جب ہم مریں گے، عین مرتے وقت بھی بندے کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ یہ مرتے ہوئے کہیں اولاد کی محبت میں یا اولاد میں سے کسی کی محبت میں آ کے، اس کو تو سب کچھ نواز جاتا ہے مگر وہ دوسروں کو محروم کر دیتا ہے۔ ایک طرف باپ کا دل جھک جاتا ہے اور باقی اولاد ہے اس کی طرف نہیں جھکتا۔ مرتے وقت بھی بندے کا احتساب ہوتا ہے۔ احتساب سے مراد یہ کہ اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو جو ہی وہ اس ٹیسٹ میں پڑا، اللہ کی طرف سے حساب شروع ہو گیا۔ تو اسی طرح جب مر جاتا ہے انسان، فرشتے آتے ہیں، روح لیتے ہیں، اس وقت بھی اس کا حساب ہو رہا ہوتا ہے۔ کیا کہ اگر اچھا ہے تو فرشتے بڑے اچھے طریقے سے اس کی روح نکال لیتے ہیں، اور اگر برا ہے تو اس کی بری طریقے سے روح نکالتے ہیں۔ پھر اسی طرح مرنے کے بعد جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو وہاں بھی سوال جواب ہوتے ہیں، وہ بھی ایک ٹیسٹ ہے، وہاں بھی حساب ہوتا ہے۔ وہاں وہ کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں، اگر کامیاب ہوتا ہے تو جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور اگر ناکام ہوتا ہے تو دوزخ کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ پھر یہ تو ہے عالم برزخ۔ پھر ایک بڑا دن آئے گا جس کو قیامت کا دن کہتے ہیں، وہاں بھی حساب کتاب ہوگا۔ تو بتائیے کون سا وقت ہے ایسا ہمارے جینے کا، ہمارے عین مرنے کے وقت کا، اور قبر میں جانے کے بعد کا، اور پھر قبر سے اٹھنے کے بعد کا؟ کون سا ایسا وقت ہے جس میں ہمارا حساب نہیں ہو رہا؟ تو اللہ فرماتے ہیں اقترب للناس، لوگوں کے لیے حساب ان کا بڑا قریب آ لگا ہے، مگر افسوس یہ کہ وہم فی غفلۃ، وہ سب کے سب غفلت میں ہیں، دماغ ان کا کہیں اور لگا ہوا ہے، سوچیں کچھ اور ہیں، مصروفیات کچھ اور بن گئی ہیں۔ یہ غفلت ہے، ان کو مرنا بھول گئے ہیں، ان کو اس بات کا احساس نہیں رہا کہ ہم مر جائیں گے، اللہ نے ہمارا حساب کتاب لینا ہے، میں کس قسم کا رجسٹر تیار کر کے جا رہا ہوں۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، اور واقعی یہ غفلت انسانوں پر دنیا میں رہنے کی وجہ سے طاری ہو گئی ہے۔ ہر بندہ بہرحال مجبور ہے اس بات پہ کہ میں کچھ کروں، اور جب کرنے لگتا ہے تو وہ اگر یہ علم رکھتا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تب تو وہ کامیاب ہے، اور اگر اس کو یہ علم نہیں ہے تو وہ ہر اس میں پڑ جاتا ہے۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے، صحیح ہے غلط ہے، حلال ہے حرام ہے، وہ اس میں بس پڑ گیا اور اسی میں اپنے آپ کو لتھیڑ لیتا ہے۔ معرضون، اور وہ اعراض کیے ہوئے ہیں، یعنی اب بھی اگر ان کو یہ باتیں سنائی جاتی ہیں قرآن مجید کی، رسول اللہ کی، دین کی، تب بھی وہ نہیں سننا چاہتے، وہ پیٹھ دکھا دیتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، نہیں سنتے۔
تو یہ جو قرب کا ہے، حساب کی قرب کا، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف جگہوں میں فرمایا ہے۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، لوگوں اللہ کا حکم آ گیا تو اب جلدی نہ مانگو، جلدی نہ کرو اس کی۔ مراد یہ کہ اس کا حکم، فیصلہ لکھا جا چکا ہے ہر ایک کے بارے میں، اور وہ اللہ کے نزدیک دور نہیں ہے بلکہ بہت قریب ہے، بہت قریب ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے نہیں، کیونکہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہے وہ فیصلہ۔ پھر اسی طرح اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت کی گھڑی قریب آ لگی ہے۔ تو یہ بھی سب کچھ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارے ہیں کہ بندے ذرا سمجھیں، ہوشیار ہوں۔ یقین مانیے جس وقت موت آئی بس اسی وقت حساب شروع ہو گیا، اور دیر نہیں لگے گی۔ بندے کیا ہے، کوئی اختیار میں ہے میرے زندگی؟ تو بیٹھے بیٹھے بندہ فوت ہو جائے، بس ختم قصہ پاک۔ اسی طرح غفلت کے بارے میں بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، ان کو ڈرائیے حسرت کے دن کے بارے میں، جس دن لوگ بڑا ارمان کریں گے کہ کاش ہم کچھ اور کرتے، کاش ہم یہ نہ کرتے۔ نیک بھی کہے گا کاش میں کچھ اور کرتا، اگر اللہ تعالیٰ نے ان اعمال پر اتنا بڑا مجھے ریوارڈ دینا ہے تو کاش میں کچھ اور کرتا تاکہ مجھے جنت کا اونچا درجہ مل جاتا۔ اور برا بھی کہے گا کاش میں یہ برائیاں نہ کرتا۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ اس وقت کہیں گے اذ قضی الامر، جب فیصلہ بندوں کا کر دیا جائے گا۔ جس کے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا یا بائیں ہاتھ میں اعمال دیا گیا تو وہ کہے گا کاش۔ تو یہ دایاں لینے والا خوش تو ہوگا، مگر جنت میں جا کے وہ دیکھے گا اچھا اس کے تو بڑے درجے ہیں، میں اس درجے پہ آیا ہوں، کاش میں کچھ اور کرتا اور میں اوپر چلا جاتا۔ اور دوزخی وہ جب دیکھے گا کہ میرے لیے تو بڑا بھیانک عمل ہے، بڑا بھیانک نتیجہ ہے، تو وہ بھی کہے گا کاش کہ میں کچھ برائیاں نہ کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ساری باتیں ان کو بتا دیجئے، مگر افسوس یہ کہ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، ابھی تک وہ غفلت میں غافل ہیں، دماغ دل ان کے کسی اور کام میں مصروف ہیں، اور دنیا والے دنیا میں ہی مست ہو گئے ہیں۔ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، تو ایسی باتوں کو وہ نہیں ماننا چاہتے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی اپنی حدیث میں معرضون کا جو لفظ ہے آیت کا آخری حصہ، اس کے آخر میں فرمایا فی دنیا، یعنی دنیا میں وہ اتنے مست ہیں کہ ہماری بات، قرآن کی بات، میری بات سننا ہی نہیں چاہتے۔ ما یاتیہم، نہیں آتی ان کے پاس، من ذکر، کوئی نصیحت، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، محدث، نئی نصیحت، الا استمعوہ، مگر وہ سنتے ہیں اسے، وہم یلعبون، اور وہ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ جب نئی وحی جب اتارتا ہے اور نئی بات کا ذکر کرتا ہے اور جس میں نصیحت ہوتی ہے، تو ان کا کام کیا ہے کہ یہ الا استمعوہ، پھر استماع کا لفظ ہے، اس کا روٹ کیا ہے؟ سین میم عین، سننا۔ یہاں تا کا لفظ زیادہ آ گیا ہے اور الف کا لفظ زیادہ آ گیا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ بڑی مشکل سے وہ سنتے ہیں، بڑی مشکل سے وہ سن پاتے ہیں اس کو، وَهُمْ يَلْعَبُونَ، اور وہ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ یہ حالت ہے ان کی۔ رب کی طرف سے کوئی نصیحت کی بات جو وحی کی صورت میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عطا کی جاتی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تازہ بتازہ بات لوگوں کے سامنے بیان کرتے، یہ بھی سنتے تھے مگر بڑی مشکل سے سنتے تھے۔ یہ تو کیسے مانیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے؟ وَهُمْ يَلْعَبُونَ، اور وہ یلعبون، کھیلتے، یعنی اس بات سننے کی بجائے وہ اس بات کا مذاق اڑاتے، لاپرواہی سے گزر جاتے، مستی میں
پرواہ نہ کرتے ان باتوں کی جو اللہ کا رسول انہیں قرآن کی صورت میں سنا رہا ہوتا تھا. لاہیتن قلوبہم، غافل ہیں دل ان کے. صاف فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی ان کے دل غافل ہیں، بس ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اپنے ان کے شغل ہیں، اپنی اپنی مصروفیات ہیں، بس انہی میں ان کے دل لگے ہوئے ہیں، مگر اس طرف دل نہیں لگتا ان کا. کہتے نہیں. تو محدث کا جو لفظ ہے اس کا معنی یہ بھی سمجھ لیجئے کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر ہر وحی جب اترتی تھی تو اس میں ایک نئی بات ہوتی تھی، تازہ بتازہ بات ہوتی تھی، نیا نزول جو ہوتا تھا آیتوں کا. یہ مطلب ہے اس کا. وَأَسَرُّ النَّجْوَى، اور چپکے کی سرگوشی، الذین، ان لوگوں نے جنہوں نے ظلموا، ظلم کیا، هل هذا، نہیں یہ، الا مگر، بشر، ایک انسان، مثلکم، تم جیسا. افتأتون، کیا پھر تم آتے ہو، السحر، جادو کو، وانتم، جبکہ تم، تبصرون، تم دیکھتے ہو. اللہ فرماتے ہیں دیکھیے جب وہی نازل ہوتی ہے، ان کے کانوں میں نئی بات پڑتی ہے تو پھر پہلی تو بات یہ کہ بڑی مشکل سے سنتے ہیں، پھر اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں جیسے کوئی بال میچ ہو رہا ہے اور بس کھیلو چلے جاؤ. نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی یہ باتیں سنی، ایک قسم کے اپنے کمنٹس دیے اور چلے گئے. مگر اللہ فرماتے ہیں ان کی وہ سرگوشیاں جو یہ آپس میں بیٹھ کے کرتے ہیں وحی کو اترنے کے بعد یا سننے کے بعد، تو وہ بھی میں سنتا ہوں. ان ظالموں نے آپس میں بیٹھ کے ایسی ایسی سرگوشیاں کی ہیں چپ کے جن میں یہ چیز بھی ہے کہ هل هذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ نبی مگر ایک انسان تم جیسا. اور بھئی یہ تو تم جیسا ایک انسان ہے، کیا اس کی ہم باتیں مان لیں؟ کیا یہ جو کہہ رہا ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہو رہی ہے، کیا اس کو ہم واقعی وحی تسلیم کر لیں؟ ہمارے جیسا انسان ہے، اگر اس پر وحی اترتی ہے تو ہم پر بھی اترنی چاہیے. افتأتون السحر، پھر ایک دوسرے کو قائل کرتے ہوئے کہتے ہیں کیا تم پھر آتے ہو جادو کو؟ یہ جادو کی باتیں ہیں، کوئی وحی نہیں ہے، کوئی جبریل اس پر نہیں اترتا. یہ خود جادو کی باتیں سیکھ چکا ہے اور جادو کی باتیں کرتا ہے جس سے ہمارے دل ایک دوسرے سے متنفر ہوتے ہیں. کسی کا دل اس کی طرف چلا جاتا ہے اور کوئی اس سے پرے ہٹ جاتا ہے جو سمجھدار ہے. تو کیا یہ جادو ہے، اس کو وہی سمجھ کے تم اس کو قبول کر لو گے؟ افتأتون السحر وانتم تبصرون، جبکہ تم دیکھ رہے ہو، یعنی تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی انسان ہوتے ہوئے ایسی باتیں جب کرتا ہے اور ان باتوں سے ہمارے دل ایک دوسرے سے متنفر ہو جاتے ہیں، باپ بیٹے سے جدا ہو جاتا ہے، بھائی بھائی سے ہو جاتا ہے، یہ سب کچھ آنکھوں دیکھتے پھر بھی تم اس جادو کے قائل ہو جاؤ گے؟ قال، کہا نبی نے، ربی، میرا رب، یعلم، جانتا ہے، القول، ہر بات کو، فی السماء، آسمان میں، والارض، اور زمین میں، وہو، اور وہ، السمیع، خوب سننے والا ہے، العلیم، خوب جاننے والا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ باتیں سن کے ان کو جواب دیا، تم مجھے کہتے ہو میں جادوگر ہوں اور میرا کلام جادو ہے، وہی نہیں ہے. تو سنو، ربی یعلم، میرا رب تو جانتا ہے، القول، ہر اس بات کو جو فی السماء، آسمان میں ہوتی ہے، اوپر فرشتے کرتے ہیں، ان کی بھی سرگوشیوں کو اللہ جانتا ہے، والارض، اور زمین میں بھی ہر مخلوق جو آپس میں سرگوشیاں کرتی ہے، اللہ ان کی باتوں کو بھی اچھی طرح جانتا ہے. لہذا تم نے علیحدہ بیٹھ کے جو سرگوشیاں کی ہیں اور اس قسم کی باتیں کی ہیں، گو میں نہیں سن سکا، مگر میرے رب نے مجھ پر نازل کر کے تمہاری ان حرکتوں سے مجھے آگاہ کر دیا ہے کہ تم میرے بارے میں اس طرح کے کمنٹس دیتے ہو. سنو، ربی یعلم، میرا رب خوب جانتا ہے. اب یہ ایک اور دلیل تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر جادوگر ہیں تو جادوگر ایسا تو نہیں کرتا کہ دو بندے آپس میں کہیں بیٹھے ہوں اور ان کی سرگوشیاں سن کے وہ بتا دے کہ بھئی وہ یہ باتیں آپس میں بیٹھ کے کر رہے ہیں. مگر رسول محترم کو پھر یہ کون بتاتا ہے؟ یہی وہ چیز تھی
جو بعض سمجھدار نوجوانوں کو قائل کر گئی۔ عمیر ابن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد میدان بدر میں مار دیے گئے مسلمانوں کے ہاتھوں۔ عمیر بڑا نوجوان تھا، اس کو بڑا غصہ تھا کہ میرے باپ کو انہوں نے مار دیا ہے، تو بس موقع کی تلاش میں تھا کہ کوئی موقع ملے میں اپنے باپ کا بدلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے لے لوں۔ تو یہ مکہ میں آیا، واپس شکست کے بعد مکہ میں آئے، دل بڑا خراب۔ ادھر امیہ بھی مارا گیا تھا، جو امیہ کو سردار تھا، اس کے بیٹے کا دل بھی بڑا خراب۔ تو یہ دونوں حرم میں طواف کر رہے تھے کہ امیہ کا بیٹا صفوان عمیر کو ملتا ہے۔ عمیر بڑا تیز اور بانکا قسم کا نوجوان، بڑی پھرتی کے ساتھ اپنا کام کرنے والا، بڑا چالاک۔ تو عمیر کو ملتا ہے، بھائی بڑا افسوس ہے تمہارے والد کی موت کا۔ تو اس طرح جو گفتگو ہوئی تو اس نے اپنے دل کی بھڑاس یوں نکالی عمیر نے کہ کاش مجھے موقع ملتا تو میں جا کے اپنے باپ کا بدلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے لیتا۔ تو اس نے کہا مسئلہ کیا ہے پھر؟ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ میری بیوی ہے، بچے ہیں، مجھے اتنا تو پتہ ہے کہ میں مار دوں گا ان کو، لیکن مارنے کے بعد میں پکڑا بھی جاؤں گا اور ہو سکتا ہے مجھے بدلے میں قتل کر دیں، مگر میری بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ اب یہ دونوں میزاب جو خانہ کعبہ کا پرنالہ ہے نا، اس کے نیچے کھڑے ہیں، آپس میں دونوں بڑی سرگوشی سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو صفوان نے اس کو کہا، لو یہ رقم میں تمہیں دیتا ہوں، یہ چند سالوں کی ہے اور تمہاری ذمہ داری بچوں کی میں سنبھالتا ہوں، تم بالکل بے فکر رہو، میں تم اگر واپس آ گئے تو خیر، پھر رقم اور دوں گا، اور اگر نہ آ سکے تو تمہارے بیوی بچوں کا جب تک میں زندہ ہوں ذمہ دار میں ہوں۔ بس اتنی بات کی، خاموشی سے ان دونوں کے درمیان یہ طے ہوا، اور عمیر تلوار اٹھا کے زہر میں بجھا کے چل پڑا، مدینہ آیا، اور مدینہ کی گلیوں میں گھومتا گھومتا مسجد کے دروازے کے قریب پہنچا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا اس کو، سمجھ گیا کہ یہ کچھ برے ارادے سے آیا ہے۔ تو سیدنا عمر آگے بڑھے، اس کی تلوار کو پکڑا، کس لیے آئے ہو تم؟ تو کہنے لگا میں اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کو ملنے آیا ہوں جو آپ کے پاس قیدی ہیں۔ تو اس کی اس حالت کو دیکھ کے حضرت عمر فرماتے ہیں نہیں تم بدنیت ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر اس کو چھوڑ دو، آنے دو آگے۔ مگر سیدنا عمر بڑے الرٹ رہے۔ تو جب قریب آیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کس لیے آئے ہو؟ کہتے اس لیے۔ آپ نے فرمایا عمیر تم جھوٹ بولتے ہو، تم اور صفوان میزاب کے نیچے کھڑے ہو کے یہ باتیں تم نے طے کی ہیں، اور تم اس خیال سے آئے ہو، اور اس نے وعدہ دیا ہے تم کو کہ میں تمہارے پیچھے تمہارے بیوی بچوں کا خیال کروں گا۔ بس اتنی بات سنتے ہی حیران پریشان ہوا اور فوراً کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ صفوان اور میرے علاوہ تیسرا بندہ وہاں کوئی نہیں تھا کہ جو جانتا ہو ہمارے اس منصوبے کو، اگر کوئی جان سکتا ہے تو وہ اللہ ہی ہے، اور اللہ نے پھر اگر آپ کو اطلاع دی ہے، میں یہ جانتا ہوں اللہ نے پھر آپ کو اطلاع دی ہے، اس وجہ سے میں آپ کو رسول ماننے کو تیار ہوں۔ تو سرگوشیاں دو بندوں کی ہوں، تین کی ہوں، اللہ جانتا ہے۔ تو یہاں بھی یہی ہے یعلم ربی یعلم القول فی السماء والارض، میرا رب جانتا ہے ہر بات کو جو آسمان میں ہوتی ہے فرشتوں کے درمیان، والارض اور زمین میں ہوتی ہے، وہو السمیع العلیم، اور وہ خوب سننے والا ہے دعاؤں کو، العلیم اور خوب جاننے والا ہے دلوں کی نیتوں کو اور کیفیات کو، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ بلکہ قالوا انہوں نے کہا اضغاث پریشان، احلام خواب ہیں، اضغاث زغث کی جمع ہے،
ضاد غین سا، کس کو کہتے ہیں؟ الجھے ہوئے. سورہ یوسف میں ہم نے پڑھا تھا. یہ جھاڑیاں ہوتی ہیں نا زمین پہ، اس کو یوں مٹھی میں لے کے انسان توڑے تو جو جھاڑی کے تنکے ہاتھ میں آ جاتے ہیں، جس میں ایک قسم کی نہیں ہوتے تنکے، گھاس بھی پھونس بھی سب کچھ ہوتا ہے بیچ میں، تو اس کو کہتے ہیں زغس. تو اس کی جمع ہے ازغاس، یعنی پراگندہ قسم کی چیز ہے. کوئی سمجھ نہیں آ رہی یہ گھاس ہے، پھونس ہے، کیا چیزیں ہیں یہ. تو بینی اسی طرح احلام حلم کی جمع ہے. حلم کہتے ہیں خواب کو. تو پراگندہ خواب ہیں، یعنی جس طرح انسان ایک خواب دیکھتا ہے اس کی کوئی ابتدا نہیں ہوتی، انتہا نہیں ہوتی، بکھرے بکھرے خواب، ایسے ہی یہ بھی قرآن مجید کی آیات ہمیں ایسے لگتی ہیں جیسے بکھرے بکھرے باتیں ہیں، کوئی سیکوینس نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ایک تو انہوں نے یہ کمنٹ دے دیا، پہلے کہا جادو ہے، اور جب ان آیات کا اثر لوگوں کے دلوں پہ ہوتا اور لوگ مسلمان ہوتے، کنورٹ ہو جاتے، اور لوگ کہتے بھی صحیح یار یہ قرآن ہے، بڑا زبردست کلام ہے، ایسا کلام ہم نے آج تک نہیں سنا، ہمارا دل کرتا ہے ہم اس کو سنیں، دل کو پکڑتا ہے یہ. تو پھر اس سے ہٹ کے کہتے ہیں بل کا مطلب وہ پچھلی بات کی نفی ہے. یعنی پہلے انہوں نے کہا کہ یہ جادو ہے، پھر کہتے ہیں نہیں بلکہ اضغاث و احلام، یہ پراگندہ یا پریشان خواب ہیں. پھر کہا گیا بھائی خواب کیسے ہو سکتے ہیں؟ خواب کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس میں تو حقائق ہیں. ہمارے دل کے اندر جو وسوسے ہیں ان تک کا ذکر اس میں آتا ہے، پکڑتا ہے ہمارے دل کے خیالات کو. تو یہ خواب کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر آپس میں نہیں بل افطرا ہو، نہیں بھائی نہیں، یہ کوئی وحی اس پر نازل نہیں ہوئی بلکہ اس نے خود اس کو گھڑ لیا ہے. بس کوئی وحی نازل نہیں ہوتی، یہ خود گھڑا ہے اور کہتا ہے جی مجھ پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی ہے، میں یہ قرآن ہے جس کا نام تو میں آپ کو سناتا ہوں، اس پر تم ایمان لاؤ. پھر کہتے ہیں بھائی یہ گھڑتا ہے تو ٹھیک ہے ہم بھی گھڑ سکتے ہیں، ہم اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں، ہم زیادہ فصیح و بلیغ لوگ ہیں، ہم اس کے مقابلے میں زیادہ اچھا بولتے ہیں، تو ہمیں بھی گھڑنا چاہیے. پھر وہ گھڑ بھی نہیں سکتے. پھر کہتے ہیں بل ہوا شاعر، اور نہیں بلکہ وہ شاعر ہے، خود شاعر ہے، اور یہ شاعری کا کلام ہے. وہ شاعری بھی جانتے تھے کہ شاعری کس کو کہتے ہیں. تو بہرحال کہیں یہ لوگ ٹکے نہیں ہیں. کفر جو ہے نا ہمیشہ جب انکار کرتا ہے تو وہ ایک پہلو کو جب پکڑتا ہے نا، اس کا جواب ملتا ہے تو دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، وہ اس طرح اپنے پینترے بدلتا ہے، مانتا نہیں ہے بلکہ اور ادھر ادھر جا جا کے نا وہ چیزیں نکال کے لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے. مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کی ساری باتیں بڑی کمزور ہوتی ہیں. فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، بس چاہیے کہ لائے ہمارے پاس کوئی نشانی. اب کوئی نشانی، کوئی معجزہ، یہاں نشانی سے مراد کوئی معجزہ لے کے آئے ہمارے پاس، ہم اس کو مانے تو صحیح کہ واقعی معجزہ ہے، واقعی یہ ایسی چیز ہے جو آج تک کوئی نہیں دکھا سکا، یا ہم میں سے کوئی بھی آج تک اس کا نہیں لا سکا ایسا توڑ، یا ہم ایسا معجزہ لائے کہ ہم اس کا مقابلہ کریں تو ہم عاجز آ جائیں. فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ، کوئی ایسی نشانی ضرور لائے ہمارے پاس، کما ارسل الاولون، جیسا کہ بھیجے گئے تھے پہلے رسول. یعنی کوئی ایسے نشانی جیسے سیدنا صالح علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اونٹنی کا معجزہ دیا گیا، سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو مردوں کے زندہ کرنے کا معجزہ دیا گیا، یا برس اور کوڑ کی بیماری والے پر ہاتھ پھیر کے اس کو ٹھیک کر دیتے تھے، اس قسم کا معجزہ دیا گیا. تو معجزہ یہ بھی لے آئیں، مگر ایسا معجزہ ان کے پاس نہیں ہے، لہذا یہ نبی ہے ہی نہیں، ہم مانتے ہی نہیں.
کٹ حجتیاں، ان کو کہتے ہیں کٹ حجتیاں، یعنی کوئی بھی ان کے پاس توڑ نہیں ہوتا، بس اعتراض پہ اعتراض، میں نہ مانوں والی رٹ ہے۔ ما آمنت قبلہم، نہیں ایمان لائی تھی ان سے پہلے، من قریۃ، کوئی بستی، یعنی یہ مکی لوگ اس بات کو سوچ لیں کہ ان سے پہلے بھی جو بستی ایمان نہیں لائی رسول پر، جب ان کو معجزہ دکھایا گیا، صالح علیہ السلام کی قوم نے مانگا اور سیدنا صالح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو چیر کے اس کے اندر سے ایک زندہ اونٹنی نکالی، اور صالح علیہ السلام نے کہہ دیا دیکھ لو تم نے معجزہ مانگا تھا، اب سامنے آ گیا، اب اس کو چھیڑنا نہ ورنہ۔ مگر انہوں نے یہی کچھ کیا، نہیں مانے۔ جب نہیں مانے تو کیا صالح علیہ السلام کی قوم باقی بچی؟ بلکہ کیا کیا ہم نے؟ اہلکناہا، ہم نے ایسی بستیوں کو ہلاک کر دیا۔ افہم یؤمنون، کیا پھر وہ ایمان لائیں گے؟ یعنی اب ان کو قرآن جیسا معجزہ دیا گیا ہے، اس کا توڑ ان کے پاس نہیں ہے۔ اور بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً بہت سے معجزات دکھا چکے ہیں، آسمانوں کی سیر کرائی جا چکی ہے آپ کو، یہ نہیں مان رہے، تو کیا آپ یہی چاہتے ہیں کہ ہم ان کو اسی طرح ہلاک کر دیں پہلی قوموں کی طرح؟ پھر یہ ایمان لائیں گے، پھر مانیں گے کہ ہاں ہم مانتے ہیں کہ واقعی اللہ کے رسول تھے، مگر اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وما ارسلنا قبلک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے، الا مگر، رجالن مردوں کو، نوحی ہم وحی کرتے تھے، الیہم طرف ان کے۔ یہاں سمجھایا کہ دیکھو اللہ کے رسول آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی بھی رسول کو یا نبی کو نبی بنا کے بھیجا کسی قوم کی طرف، کسی بستی کی طرف، تو وہ کون ہوتے تھے؟ مرد ہوتے تھے، انسان ہوتے تھے۔ تو مطلب یہ کہ فرشتے نہیں بھیجتے تھے ہم، عورتوں کو ہم نے نبی بنا کے نہیں بھیجا، مردوں کو۔ آپ بھی انہی کی طرح ایک مرد ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، تکلیفیں بھی آپ کو آتی ہیں اور خوشیاں بھی آپ کو ملتی ہیں۔ پہلے بھی ایسے نبی تھے، رسول تھے جن کو ہم نے ایسے بھیجا تھا۔ اور پھر نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے، ہم ان کو نبی بناتے تھے، چنتے تھے نبوت کے لیے، اس کام کے لیے۔ تو وہی کرتے تھے اور وہ وہی لے کے آتے تھے اپنی قوم کے پاس۔ بس ان کا سب سے بڑا ثبوت یہی ہوتا تھا کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں تمہارے بھلے کی کہہ رہا ہوں، تمہیں ایک اللہ سے جوڑ رہا ہوں، باقی سب خداؤں سے کاٹ رہا ہوں، یہ تعلیم ہے میری، اور اس تعلیم کو تم سمجھو، اس کے لیے کسی کتاب کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ سیدھی سیدھی بات ہے، ایک اللہ، اس کو مان لو جو زمین و آسمان کا خالق ہے، اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اس کا خالق ہے، مان لو۔ یہ کتاب بھی ہم نے نازل نہیں کی، مگر جب اس وحی کو لوگوں نے نہ مانا تو ہم نے بستیوں کی بستیاں اجاڑ کے رکھ دیں۔ اس رسول پر تو قرآن نازل کیا ہم نے بطور ایک ثبوت کے، اگر قرآن نازل نہ کرتے، صرف وہی نازل کر کے آپ کو کہہ دیا جاتا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کا مشن ہے، جائیے ان لوگوں کو کہیے کہ ایک اللہ کی عبادت کیجیے، تو یہ تو بہت بڑا بھلا کیا ہے میں نے تمہارے ساتھ کہ میں نے قرآن مجید بھی نبی علیہ السلام پر نازل کر کے ایک بہت بڑا معجزہ عطا کیا ان کو۔ تو پہلے تو کتابیں بھی نازل نہیں ہوتی تھیں، لوگوں نے نبی کی بات نہیں مانی تو ہم نے ان کو ہلاک کیا۔ اب تم کتاب کو نہیں مانو گے تو سوچو تمہارا کیا اثر ہوگا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو جاؤ پوچھو اہل ذکر سے اگر ہو تم نہیں جانتے۔ یہاں اہل ذکر سے مراد کون ہے؟ کچھ علماء نے کہا اس سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں جن کے پاس پہلی کتابیں ہیں، کیونکہ مکی لوگ امی لوگ تھے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تو تھے، مگر اسماعیل کے بعد سے لے کر نبی علیہ السلام تک کوئی نبی ان کے درمیان نہیں آیا تھا، تو اس لیے یہ امی تھے، شرعی اعتبار سے، شریعت کی تعلیمات سے یہ بالکل ناواقف تھے۔
تو تم ایسا کرو، جاؤ یہودیوں کے پاس، عیسائیوں کے پاس، ان سے پوچھو کہ بھئی تمہاری کتابوں میں پہلی قوموں کا تذکرہ ہے، یہ بتاؤ کہ وہ جو نبی آئے تھے پہلی قوموں میں وہ کون تھے؟ مرد تھے یا عورتیں تھیں یا فرشتے تھے؟ انسان تھے یا کوئی اور مخلوق تھی؟ جاؤ ان سے ایک سوال یہ پوچھو۔ دوسرا یہ پوچھو، کیا ان نبیوں پر کوئی کتاب نازل ہوئی تھی؟ صرف معجزات تھے جو انہوں نے دکھائے تھے، اور ان معجزات کو تسلیم نہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان بستی والوں کا کیا حشر کیا؟ جاؤ ان سے پوچھو۔ تم اگر پتہ نہیں ہے تو جاؤ ان سے پوچھو جن کو یہ پتہ ہے۔ تو ایک تو یہ سمجھا دیا مکی لوگوں کو کہ اس طرح انکار کرنا مناسب نہیں ہے، تمہارے اندر اللہ کے رسول ہیں، ان کو مان لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کو جہاں جہاں بھیجا تھا اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز جب نبی آئیں گے اپنی اپنی امت کے ساتھ، تو کوئی نبی تو ایسا ہوگا جس کے ساتھ صرف ایک امتی ہوگا ماننے والا، باقی ساری قوم ان کی مخالف رہی، اور کوئی نبی ایسا ہوگا جس کے ساتھ صرف 2 مومن ہوں گے، اور اسی طرح کوئی نبی ایسا ہوگا جس کے ساتھ 3 ہوں گے، اور کوئی نبی ایسے ہوں گے جن کے ساتھ 3 سے زیادہ ہوں گے۔ تو ایسے نبی کو اللہ تعالیٰ صرف فرمائے گا کہ هل بلغت قومک، ہم نے تمہیں نبی بنایا تھا، ایک میسج دیا تھا، کیا تم نے یہ میسج اپنی قوم تک پہنچا دیا تھا؟ فیقولوا نعم، تو نبی کہے گا جی اللہ میں نے پہنچا دیا تھا۔ پھر اللہ اس کی قوم کو، جو اس نبی کی قوم تھی، ان کو بلائے گا، فیدعا قومہ، اس کی قوم بلائی جائے گی، تو فیقال لہم، ان سے بھی یہی سوال کیا جائے گا، هل بلغکم ھذا، کیا اس نبی نے میری بات تم تک پہنچا دی؟ فیقولون لا، وہ کہیں گے نہیں، اس نے تو نہیں پہنچائی۔ تو نبی سے کہا جائے گا کہ من یشہد لک، اب بتاؤ قوم تو تمہارا انکار کر رہی ہے کہ تم نے بات ہی نہیں پہنچائی، تم کہتے ہو میں نے پہنچا دی، تمہاری گواہی کون دے گا؟ تو وہ نبی کہے گا کہ محمد و امتہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت اس بات کی گواہی دیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، تم درمیانی امت ہو، تمہیں بلایا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا، تم گواہی دو گے کہ اللہ ہاں قرآن مجید میں ہم نے پڑھا کہ ہر نبی آیا اور اس نے تیری بات اپنی قوم تک پہنچائی، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس نبی نے بھی تیری بات اپنی قوم تک پہنچائی ہے۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے، اور یہ امت جو مسلمان ہے وہ بھی گواہی دے گا۔ اس طرح وہ نبی جیت جائے گا، قوم ہار جائے گی، جھوٹی قرار دے دی جائے گی، ان کا مقدمہ جھوٹا ہوگا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو یہ اعزاز بھی دے رہا ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ ہم مردوں پر تو وہی کرتے ہیں، اور ان کو کیا کیا بتاتے ہیں، اگر تمہیں اس کا علم نہ ہو تو اہل الذکر سے جا کے پوچھو۔ تو اہل الذکر سے کچھ علماء نے اس سے معنی لیا ہے، علماء، اہل الذکر کا مطلب کیا ہے؟ علماء، یعنی اس امت کے لوگ بھی اگر ایسے مسائل کو نہ جانتے ہوں جو رسول سے ریلیٹڈ ہوں، کیا وہ نبی تھا، رسول تھا، انسان تھا، وہ انسانوں میں مرد تھا یا عورت تھی، فرشتہ تو نہیں تھا؟ پھر رسول جو ہوتا ہے اس کو صرف ماننا ہوتا ہے یا اس کا کہنا بھی ماننا ہوتا ہے؟ اور جو اس کا فرمان اگر آ جائے تو اس فرمان کے مقابلے میں کسی اور کے فرمان کو ہم لا سکتے ہیں؟ یہ سب ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں کہا گیا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ،
تمہیں اگر اس کا پتہ نہ ہو تو پھر علم والوں سے جا کے پوچھ لو. ٹھیک ہے، اہل الذکر جمع کا لفظ ہے، علم ذکر والے، ٹھیک ہے نا، اہل کا لفظ جمع کے لیے بولا جاتا ہے. تو ایک عالم نہیں ہے یہاں، سمجھ رہے ہیں، ایک عالم نہیں ہے، علماء مراد یہاں یہ علماء، کہ علماء سے جا کے پوچھو، یہ واحد نہیں ہے. میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ ہمارے ہاں یہ ایشو بڑا چلتا ہے تقلید اور عدم تقلید کا، کہ آپ مقلد ہیں کہ نہیں ہیں. تو بہرحال آپس میں جب بھی ڈیبیٹ ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، کہ علماء سے جا کے پوچھو. تو آپ عالم تو نہیں ہیں، تو آپ علماء سے جا کے پوچھیں گے تو کسی عالم کی تقلید ہی کریں گے نا. تو تقلید کا یہ فائدہ ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اہل الذکر سے مراد جمع ہے بھائی، ایک عالم نہیں ہے، کئی عالم ہیں، کئی علماء ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ عالم سے جب پوچھا جاتا ہے تو یہ نہیں پوچھا جاتا کہ تم اپنی رائے دو، یہ پوچھا جاتا ہے کہ تم قرآن و سنت کی روشنی میں اس مسئلے کا حل بتاؤ. یہ قرآن میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. تو اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح مسئلہ لوگوں کو بتا دے بس. تو صحیح مسئلے کا جاننا یہ کوئی تقلید نہیں ہے. اگر اس کو تقلید کہا جاتا تو سر آنکھوں پہ، کوئی بات نہیں، کوئی اختلاف نہیں کرتے. اگر کوئی بندہ، کوئی عالم دین ایک مسئلے کا حل قرآن سے یا صحیح حدیث سے پیش کر دیتا ہے اور میں اس کو مان لیتا ہوں تو ٹھیک ہے، سر آنکھوں پر، ٹھیک ہے، آپ اس کو تقلید کہیں، اتباع کہیں، سر آنکھوں پر. لیکن جب کسی کی رائے بتائی جائے گی اور وہ یہ کہے جی میری رائے یہ ہے یا فلاں نے یہ کہا ہے، بس اسی کو مانیے، اور وہاں اللہ رسول کی بات ایک طرف کر دی جائے، تو وہ اہل الذکر میں پھر نہیں آتے، وہ درست رویہ نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے نا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، نبی نہیں ہیں، یاد رکھیے. ہاں سیدنا علی کا کوئی قول اگر ایسا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارشاد کے مطابق ہے تو سر آنکھوں پر. مگر میں اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ کے سیدنا علی کی طرف منسوب کر کے یہ کہوں یہ ماننا ہے اور اس کو اہمیت دوں چاہے کتنے علماء کیوں نہ ہوں، اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ایک طرف کر دوں، تو یہ بات نہیں ہو سکتی، یہ قبول نہیں کی جا سکتی ایسی باتیں. تو بے نہیں، اسی طرح دیگر علماء کے بارے میں بھی ہمارا یہی نقطہ نظر ہے اور ہونا چاہیے. وما جعلناہم، اور نہیں بنایا ہم نے ان نبیوں کو جسدن، ایسے جسم کہ لا یاکلون، کہ نہ وہ کھاتے ہوں. یعنی وہ انسان تھے، ان کا ہم نے جسم ایسا نہیں بنایا تھا کہ وہ انسان تو ہوں مگر کھا نہ سکتے ہوں، یا انسان تو ہوں ہمیشہ کے لیے وہ زندہ رہیں، ان کو کبھی موت نہ آئے. مگر تاریخ یہی بتاتی ہے کہ جو بھی نبی آیا ہے اس کو ایسا جسم ہم نے عطا کیا تھا کہ وہ کھانے پینے کا محتاج تھا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، وہ جب خضر کی تلاش میں گئے تو کیا کہتے ہیں اپنے شاگرد کو، آتینا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، او بھائی ہمارا کھانا لاؤ، اس سفر میں تو ہمیں بڑی تھکاوٹ ہو گئی، بھوک بھی لگ رہی ہے نا. تو اسی طرح دوسروں کو دیکھ لیجئے، آدم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، وہ بھی انسان تھے، انہوں نے جنت کا ایک ممنوع پھل جو تھا کھا لیا، کھایا تو ہے نا. پھر اسی طرح آگے سب کو دیکھ لیں، سب کچھ. اللہ فرماتے ہیں ان نبیوں کو، ان رسولوں کو میں نے کوئی ایسی باڈی، ایسا جسم عطا نہیں کیا تھا کہ ان کو کھانے پینے کی ضرورت نہ ہو. نہیں، یہ باڈی ہے ہی ایسی جو کھاتی ہے، پیتی ہے، تب زندہ رہتی ہے، تب کام کر سکتی ہے. اور دوسری بات وما کانوا خالدین، ان کو میں نے کوئی ایسا جسم بھی عطا نہیں کیا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے دنیا میں رہیں، بلکہ انہیں بھی موت آنی تھی، وہ بھی اس دنیا میں اپنا وقت پورا کر کے فوت ہو گئے، اب نہیں ہے وہ دنیا میں.
یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے کہ دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے وہ نہیں آئے تھے. تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کے بارے میں یہ سوچنا کہ نبی وفات کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے، یہ اس آیت کا انکار ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس آیت کا انکار ہے. ثم صدقناہم الوعدہ، پھر سچا کیا ہم نے ان سے وعدے کو، فانجیناہم، پھر نجات دے دی ہم نے انہیں. تو یہ تھا کہ ہم نے ان نبیوں کو کہا کہ جائیے ہماری بات دنیا تک، لوگوں تک پہنچائیے، مان لیں گے تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ان کو جنت میں داخل کریں گے، اور جو نہیں مانیں گے پھر وہ یاد رکھیں کہ ہم ان کو بڑی سخت سے سخت سزا بھی دیں گے. تو یہ ہم نے ان کو کہا، جو وعدہ دیا وہ وعدہ ہم نے پھر سچا کر کے دکھایا. نبیوں کو اور ان کے ماننے والے ساتھیوں کو ہم نے نجات دے دی، اور جو زیادتی کرنے والے تھے، حد سے بڑھنے والے تھے، نبیوں کے مخالف تھے، اسلام سے نفرت کرتے تھے اور اللہ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، ہم نے ان سارے مسرفین کو، دشمنوں کو ہم نے ہلاک کر کے رکھ دیا. یہاں مصرف سے مراد آپ مشرک بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا انجام اچھا نہیں ہوا. لقد انزلنا الیکم کتابا، البتہ تحقیق نازل کی ہم نے تمہاری طرف کتاب، فیہ، جس میں ذکرکم، ذکر ہے تمہارا. اب مکی لوگوں کو اللہ نے ایڈریس کیا ہے کہ قریشیو، تم نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو رسول نہیں مانتے، سنو، ہم نے جو کتاب تمہاری طرف اتاری ہے اس میں تو تمہارا ہی ذکر ہے، تمہارا ہی ذکر ہے. فیہ ذکرکم، اور جب تمہارا اس کتاب میں ذکر آ جائے تو سوچو پھر تمہارا مرتبہ کتنا بلند ہوگا. لیکن یہ اس وقت ہوگا جب تم اس کتاب کو مان لو گے، اس رسول کو مان لو گے. دنیا تمہاری عزت کرے گی. آج دیکھ لیں کہ جو کہتے ہیں نا اپنے آپ کو مکی، مدنی، کیسے لوگ فدا ہوتے ہیں ان پہ، حتیٰ کہ نسبت سے بھی لوگ خوش ہو جاتے ہیں. مدینے کا فقیر، اور کیا کہتے ہیں، مدینے کی گلیوں میں گھومنے پھرنے والا، مجاور مکہ، مجاور حرم، یعنی اس طرح کی جب بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں واہ سبحان اللہ، یہ مکہ کا آدمی ہے، یہ مدینہ کا آدمی ہے. اسی طرح کوئی بدو آ جائے مکہ کا ہمارے ملک میں یا ہمارے پاس، ہمارے گھر میں آ جائے تو سارا محلہ اس کو دیکھنے آ جائے گا، وہ جی مکہ کا آدمی بدو آیا ہوا ہے کوئی، چلیں اس کو دیکھتے ہیں. ہوتا کہ نہیں؟ کتنی عقیدت ہے. پھر جب مکی وہ لوگ جو کہ اس وقت موجود تھے نبی علیہ السلام کے دور میں، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بھی اس کتاب میں کر دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کی مخالفت کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نبی پر ایمان لا چکے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو، جن کو ہم مہاجر کہہ رہے ہیں، جنہوں نے ہجرت حبشہ کی طرف کی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول کا ساتھ دیا اور ان کی عزت کی، اپنا بھی احترام کیا، دین کو مانا، اس پہ ڈٹ گئے، صبر کیا، سب کچھ برداشت کیا. ایک بات ہے، کتنا کچھ ہے اس قرآن مجید میں تمہارا ذکر ہے، اور پھر ہاں دوسری طرف بھی تمہارا ذکر ہے. جہاں دین کی مخالفت کا ذکر آتا ہے اس میں بھی تم آگے آگے ہو. تو سوچو، اگر مان لیتے ہو تو تمہارا شرف مرتبہ بڑھ جاتا ہے، اور اگر نہیں مانتے تو تمہارا مرتبہ گر جائے گا، چاہے وہ ابو جہل ہو، امیہ ہو، بڑے بڑے سردار ہی کیوں نہ ہو، ان کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی. ہاں جو مان لے گا، مکہ کا کوئی آدمی چاہے وہ غلام ہی کیوں نہ ہو، اس کا مرتبہ آئندہ کی انسانیت کی نگاہوں میں بڑھ جائے گا. جیسے سمیہ ہیں، خباب ہیں، اور اسی طرح یاسر ہیں، یہ کم معمولی لوگ تھے. بلال ہیں، صہیب ہیں، سلمان ہیں، یہ معمولی لوگ تھے.
مگر ان لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. تو ہم نے مکی لوگوں، ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری ہے، فیہ ذکرکم، اس میں ذکر ہے تمہارا، تمہارے بارے میں یہ سب کچھ. مکہ میں صورتیں اتری ہیں، مکہ میں صورتیں اتر رہی ہیں، اور ان صورتوں میں تمہارا ہی ذکر ہے. افلا تعقلون، کیا بھلا تم نہیں عقل سے کام لیتے؟ اور دیکھیں نا قرآن مجید کے یہ الفاظ جو ہے نا، کس میں پتہ چلتا ہے کہ کتنا زبردست اخلاق ہے. کہ لقد انزلنا، یہ لفظوں کا جو معنی ہے اس پہ ذرا سوچئے. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہے نا. یعنی بات ایسی کی ہے کہ سمجھنے والا سمجھ جائے یار میں اس کتاب کو اگر مانتا ہوں تو واقعی میرا بہت بڑا مرتبہ ہے، مگر اللہ نے ٹارگٹ نہیں کیا، اور اگر نہیں مانتا تو میں بڑا ذلیل ہوں گا. یعنی انداز ایسا ہے جو واقعی ایسا انداز جو دونوں کو اپیل کر جائے. یہ وہ اخلاق ہے قرآن مجید کا جو ایڈریس کرتے ہوئے اس نے اپنایا ہے. تو ہوا بھی یہی کہ جو مان گئے ماشاءاللہ ان کا ذکر اب تک ہو رہا ہے، اور جو نہیں مانتے ان کا برا تذکرہ اب تک ہو رہا ہے. افلا تعقلون، کیا بھلا نہیں تم عقل سے کام لیتے؟ یعنی عقل سے کام لو. تم قریشی ہو، عربوں میں بھی تمہاری اچھی پہچان ہے، تمہاری قدر و قیمت ہے، تمہارا بڑا مرتبہ ہے، تمہاری بڑی عزت ہے. تو عقل سے کام لو، دین کو قبول کرو، قرآن مجید کو قبول کرو، اس نعمت کو جو قرآن کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے اس کو مان لو. نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر تمہاری عزت اور رفعت میں، مرتبے میں بہت بڑا اضافہ ہو جائے گا. اور اگر نہیں مانو گے تو اور بھی تمہاری مرضی. کیونکہ قرآن مجید کی سورہ مریم میں آپ پڑھ رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمَ اللُّدَّ، کہ آپ اس قرآن مجید کے ذریعے سے ایسی قوم کو ڈرائیں جو لد ہے، یعنی قریشی، جو جھگڑالو لوگ ہیں. تو وہ بھی ہے. تو سمجھایا کہ یہ جھگڑالو لوگ ہیں، تھوڑے تھوڑے ان کے جو کام ہیں نا وہ بتا دیے اللہ تعالیٰ نے. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. لوگ کس طرح مانوس ہیں قریشوں سے. مکہ کے لوگ ہیں، حرم پاک کے ارد گرد رہنے والے، اور پوری دنیا عرب کی آبادی جو ہے، چاہے وہ صحراؤں کی ہو، جنگلوں کی ہو یا دیہاتوں کی ہو، وہ سب ان کی قدر و قیمت جانتی ہے، ان کی عزت کرتی ہے. سردیوں میں اگر یہ اپنا ٹریولنگ کریں یمن کی طرف، اور گرمیوں میں شام کی طرف، تب بھی راستے جو ہے نا ان کے لیے کھلے ہوتے ہیں. دوسروں کے قافلے اگر جاتے ہیں وہ لٹ پٹ جاتے ہیں، مگر ان کے قافلوں کو کوئی نہیں چھیڑتا. کہتے ہیں قریشیوں کا اتنی عزت ہے تمہاری. تو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو قریشیوں تم اس رب کے، اس گھر کے رب کی عبادت کرو. اس گھر میں رکھے ہوئے تمہارے اپنے رب ہیں، ان کو چھوڑ دو. ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے فیہ ذکرکم، اس کتاب میں تمہارا ذکر ہے. افلا تعقلون، کیا بھلا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ مان جاؤ اس قرآن مجید کو. وَكَمْ قَسَمْنَا، اور کتنی ہی قسمنا توڑ کر رکھ دی ہم نے، من قریتن بستیاں، کانت جو تھیں، ظالمتن ظالم، وانشأنا اور اٹھایا ہم نے، بعدہا بعد ان کے، قومن قوموں کو، آخرین دوسری. ماضی کو دیکھیے، پڑھیے قرآن مجید کی صورتوں کو یا دوسروں سے پوچھ لیجئے. بہت سی بستیاں تھیں جن کو ہم نے توڑ کے رکھ دیا. قسم کہتے ہیں کسر کو، توڑ کے رکھ دینا. یعنی جیسے ایک بادام کو یا اخروٹ کو توڑنے کے لیے اوپر سے بندہ مارتا نا تو کچومر اس کا نکل جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں قسم. تو کتنی ہی بستیاں ہم نے توڑ کے رکھ دیں، کچل کے رکھ دیں. اور یہ بس ایسی نہیں ختم کی، کانت ظالمتن، یہ بڑی ظالم تھی، مشرک تھی، لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتی تھی. یہ سب سے بڑا ان کا ظلم تھا.
وَأَنشَأْنَا اور اٹھایا ہم نے بعدا ان کے بعد قوما آخرین قوموں کو جو دوسری تھی، یعنی ان کو ختم کرنے کے بعد دوسری امت اٹھائی، دوسری قوم اٹھائی. فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا تو جب انہوں نے محسوس کیا عذاب ہمارا، اِذَا هُمْ اچانک وہ منہا ان سے یرکضون وہ بھاگنے لگے. یعنی ان کی کوشش یہی تھی کہ بس بھاگیں یہاں سے. کہاں بھاگ کے جائیں؟ عذاب آ رہا ہے اور عذاب سے بچنے کے لیے پھر وہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. رکضا یرکضو بھاگنے کی کوشش کرنا، دوڑنے کی کوشش کرنا. تو دوڑنے کی کوشش کرنے لگے، کسی طرح بچ نکلیں اس عذاب سے، کسی طرح بچ جائیں. تو اس وقت ہم نے کہا لا ترکضو، نہ تم بھاگو، بھاگنے کی کوشش اب مت کرو. اب جو نجات کا راستہ تھا وہ بند ہو چکا، وہ ختم ہو گیا. وارجعوا الی ما اترفتم فیہ اور پلٹو لوٹ آؤ طرف اس کے جو عیش دیے گئے تھے تم جس میں، ومساکنکم اور اپنے گھروں میں. اپنی اس دنیا کی طرف چلو جس میں تم مست تھے، جو تمہیں بڑی اچھی لگتی تھی. تمہارے کاروبار تھے، تمہارا بزنس تھا، بہت کچھ تھا تمہارے پاس. تم چلو اس طرف. کہاں ان کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہو؟ کوئی چھوڑ کے بھاگتا ہے اپنے بازار، اپنے بزنس کو، اپنی دکان کو، اپنی فیکٹری کو؟ چلو چلو، اسی میں تم مست ہے نا، اب ادھر چلو. تم کہتے تھے یہی دنیا ہے، یہی کچھ کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا. کرو. وَمَسَاكِنِكُمْ اور اپنے خوبصورت گھر جو تم نے بسا رکھے تھے، بنا رکھے تھے محلات کی صورت میں، اب ان کی طرف چلو. ان کو چھوڑ کے کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ تمہیں تو یہ سب کچھ پیارا تھا، جبکہ ہم تمہیں ڈراتے تھے کہ دیکھو یہ سب عارضی چیزیں ہیں. اپنی جان کی فکر کرو، مستقبل کی فکر کرو. اب تمہیں اپنی موت نظر آتی ہے تو تمہیں سب چیزیں بھول گئیں. نہیں، واپس چلو. لعلکم تسألون شاید کہ تم سوال کیے جاؤ، تم سے پوچھا جائے تمہاری دنیا کے بارے میں. ہاں بھائی، کتنا کمایا، کتنا کما کے باقی رکھا ہوا ہے، کتنی کوٹھیاں بنائی ہیں، کتنی فیکٹریاں تمہاری، کتنے بینک بیلنسز ہیں، لاؤ ذرا دکھاؤ، بتاؤ. اسی میں تم اتراتے تھے نا. تو ایک قسم کا استہزاء ہے، ان کا مذاق ہے جو اللہ تعالیٰ اڑا رہا ہے. قالو انہوں نے کہا یا ویلنا ہائے افسوس ہم پر، انا کننا ظالمین یقیناً تھے ہم ظالم. یعنی جب اپنے برے انجام کو دیکھتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کو کہتے ہیں ہائے افسوس. اپنے بارے میں بھی کہتے ہیں، اپنا اعتراف کرتے ہیں کہ واقعی ہم نے بڑے گناہ کیے، گناہوں میں ڈوبے رہے. ہائے افسوس. مگر یہ ہائے افسوس کا لفظ جو ہے نا، یہ اس وقت تک کا ہے جب کہ چانس ختم ہو گیا ہے. اب یہ ندامت کا وقت ہے، نقصان کا وقت ہے، سر پہ آ چکا ہے خسارہ، اور ہاتھ میں اب کچھ نہیں لگتا کہ ہو، سب کچھ جاتا نظر آ رہا ہے. اور اس وقت کہہ رہے ہیں ہائے افسوس، انا کننا ظالمین ہم تو بڑے گناہگار تھے، ظالم تھے، نہیں مانی رسول کی. فما زالت تلک دعواہم تو مسلسل رہی یہی پکار ان کی، حتی جعلناہم حتیٰ کہ بنا دیا ہم نے ان کو، حصیداً جڑ سے کٹی ہوئی کھیتی، خامدین جو بجھی ہوئی ہو. بس وہ یہی پکار کرتے رہے، ہم نے بھی نہیں سنی، حتیٰ کہ ہمارا فیصلہ آ گیا اور وہ عذاب ان پر آ اترا، حتیٰ کہ ان کا ایک ایک بندہ ہلاک ہو گیا. اور ہلاکت کے بعد ان کی لاشوں کی حالت یہ تھی کہ بالکل جیسے بجھا ہوا دیا یا بجھا ہوا کاغذ ہوتا ہے جو راکھ بن چکا ہوتا ہے، اور پھر ہوائیں اس کو اٹھا کے پٹخا کے ادھر ادھر پھینکتی ہیں. بس یہ ان کی حالت ہو گئی. تو ماضی میں لوگوں ایسی قوموں کے ساتھ ایسا ہوا ہے. مکی لوگوں تم بھی سوچ لو، کہیں یہ سب کچھ یہاں رہ نہ جائے اور تم ہاتھ ملتے افسوس کرتے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ. اس لیے موقع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو غور سے سنو، قرآن کی باتیں سنو، ان کو مانو اور ایمان لاؤ.
وما خلقنا السماء والارض، باقی یہ بات سن لو، نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان کو والارض اور زمین کو. یاد رکھنا یہ آسمان اور زمین کو کھیل کود کا تماشا نہیں ہے کہ ہم نے کھیلتے کھیلتے بس یہ آسمان بنا دیا اور زمین بنا دی اور تمہیں بنا دیا. نہیں، اس کا کچھ مقصد ہے. یعنی حضرت انسان تم خود سوچو، یہ تمہارے لیے، صرف تمہارے لیے اس کائنات کا بندوبست کیا گیا ہے. یہ زمین بھی تمہارے لیے بنائی، آسمان بھی تمہارے لیے بنایا، چاند، ستارے، خلا، زمین کی ساری نعمتیں، یہ سب تمہارے لیے، تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں. دیکھا جائے تو انسانوں کے مقابلے میں تم افضل شے ہو، افضل مخلوق ہو. تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ نے صرف تمہارے لیے بنایا ہے اور تمہیں اپنے لیے بنایا. سوچو، یہ کوئی کھیل کود نہیں ہے. تمہاری زندگی کے لیے، تمہاری پیدائش کے لیے اتنا بڑا میں نے بندوبست کیا ہے، اتنا بڑا. یہ کوئی مذاق ہے؟ واقعی بندہ یہ سوچے، یار یہ کیا، مجھے اللہ نے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے لیے یہ سارا، مجھ سے پہلے یہ سارا بندوبست کر لیا. یہ زمین بنائی، آسمان بنایا، ستارے بنا دیے، سورج، چاند، رات، دن، زمین سے نکلنے والی بے شمار کھانے پینے کی چیزیں، ہوائیں، موسم، یہ سب کیا ہے؟ کوئی مذاق ہے؟ یعنی بندہ غور کرے نا تو پتہ چلتا ہے اس کی اہمیت اللہ کے نزدیک کیا ہے. اور باقی ساری مخلوقات جو ہے نا وہ کس کے لیے بنائی گئی ہیں. اتنا بڑا اہتمام اللہ تعالیٰ نے میری زندگی کے لیے کیا ہے. لو اردنا، اگر ہم چاہتے، ان نتخذا، کہ ہم بنا لیں، لہون، کوئی کھیل. اور بھئی اگر کھیل کود میں کوئی شے بنانی ہوتی تو ہم کو اپنی طرف سے کوئی اور شے بنا لیتے. ضروری اس طرح کا سسٹم بنانا تھا؟ اتنا بڑا اہتمام کرنا تھا؟ پھر تمہیں پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم زمین و آسمان کو بھی پیدا نہ کرتے، کوئی اور شے بنا لیتے جس سے ہم کھیلتے رہتے. تو لہذا یہ کھیل تماشا نہیں ہے. تمہارا وجود بھی ایک اسپیشل وجود ہے. اور تم جیسے انسانوں کو سوچنا چاہیے کہ میں بھی فضول پیدا نہیں ہوا، کھیل کود کے لیے پیدا نہیں ہوا، بلکہ میری زندگی بھی کبھی کوئی مقصد ہے اور اس مقصد کو میں نے پورا کرنا ہے. بل نقذف بالحق، بلکہ ہم پھینکتے ہیں حق کو، علی الباطل، باطل پر، فیدمغہ، پس وہ سر توڑ دیتا ہے اس کا، فاذا ہوا، تو یکایک وہ زاہق، زائل ہو جاتا ہے. وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، الویل، ہلاکت ہے، مما، اس سے جو تصفون، تم بیان کرتے ہو. بات یہ ہے کہ دیکھو، اب زندگی کا مقصد اگر تم سمجھ جاؤ تو اسی مقصد کو برحق بنا کے ہم رسولوں پر نازل کرتے ہیں، اور رسول اس حق کو لے کے لوگوں کے سامنے آتا ہے اور اپنے اس حق کے ذریعے سے وہ باطل پر مارتا ہے، ایک چوٹ لگاتا ہے، دلیل کی چوٹ لگاتا ہے باطل پر. اور باطل کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، وہ کھیل کود ہے، وہ تماشا ہے. اور یہ جب چوٹ لگاتا ہے حق باطل پر تو اس کا سر توڑ کے رکھ دیتا ہے. باطل اس کے سامنے نہیں ٹھہرتا. حق کے پاس بڑے زبردست دلائل ہوتے ہیں اور باطل کے پاس ضد، ہٹ دھرمی، غصہ، کینہ، بغض، دشمنی ہوتی ہے. تو حق جب اپنی چوٹ اس باطل کے سر پہ مارتا ہے اور اس کو توڑتا ہے تو فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، تو یہ باطل زائل ہو جاتا ہے، وہاں سے باطل ہٹ جاتا ہے اور وہاں حق آ جاتا ہے. یہ حقیقت ہے. کتنی چوٹیں ہیں جو حق نے لگائیں کفار کے دلوں پر، اور وہاں سے کفر کو توڑ کے حق نے اپنی جگہ بنائی اور لوگ مسلمان ہو گئے، اور اب بھی ہو رہے ہیں. یہ ہے فیصلہ اللہ تعالیٰ کا.
اس لیے حق کو چھپانا نہیں چاہیے، حق بات کہہ دینی چاہیے۔ جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ اگر حبشہ کے نجاشی بادشاہ کے دربار میں گھبرا جاتے کہ یہ تو ہم سے ابھی سوال کرے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم کیا سمجھتے ہو، تو اگر ہم اس کو اپنا عقیدہ بتاتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تو کہیں ہمارا مخالف نہ ہو جائے، مگر طے یہی کیا جو اللہ ہے وہ بھی حق ہے، اس کا کلام بھی حق ہے، اور ہم نے بھی حق کو قبول کیا ہے، اس لیے حق کو ہی سنائیں گے یہاں۔ اور جو ہی حق سنایا تو اس حق نے ایسے دل پہ چوٹ لگائی کہ نہ صرف نجاشی رو رہا تھا بلکہ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے سارے وزراء اور مشیر وہ بھی رو رہے تھے۔ اور پھر تنکا اٹھا کے کہتا ہے کہ واللہ جو تم نے کہا ہے، جو قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں وہ اور عیسیٰ علیہ السلام جن کے بارے میں نے پڑھا ہے، اس میں اور اس میں اس تنکے کے برابر بھی کوئی فرق نہیں، میں مانتا ہوں۔ تو مسلمان ہوتا ہے۔ کیسی لگی چوٹ حق کی؟ تو اس لیے لوگ اس بات سے بھی ڈرتے ہیں کہ حق کی چوٹ باطل کے اوپر لگی تو باطل ٹوٹ پھوٹ کے بکھر جائے گا، زائل ہو جائے گا۔ اس لیے حق کو دبانے کے لیے جتنا بھی شور مچا سکتے ہو مچاؤ، مگر ان کے پاس دلیل کی زبان نہیں ہے، شدت کی زبان ہے، ظلم کی زبان ہے، زیادتی کی زبان ہے۔ یہی کارنامے ہیں جو شروع سے لے کر اب تک یہ کفر جو ہے، باطل جو ہے وہ دکھا رہا ہے۔ مگر ہمیں نصیحت یہی ہے کہ حق کی چوٹ لگائیے آپ، پھر دیکھیے یہ باطل کا سر ٹوٹتا ہے کہ نہیں۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تمہارے لیے ہلاکت ہے اس سے جو تم بیان کرتے ہو، یعنی کیا اللہ کے بارے میں تم باتیں کرتے ہو، اور جن خداؤں کو تم مانتے ہو ان کی کیا کیا تم کہانیاں بنا کے لوگوں کو سناتے ہو۔ یہ سب تباہی کی باتیں ہیں۔ وَلَهُ، اور اسی کے لیے ہے، من، جو کچھ ہے، فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وَمَنْ عِنْدَهُ، اور جو اس کے پاس ہیں، لَا يَسْتَكْبِرُونَ، نہیں وہ تکبر کرتے، عن عبادتہ، اس کی عبادت سے، وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور نہ وہ تھکتے ہیں۔ وہ تو اللہ، جو کچھ آسمان و زمین میں سب کا سب اللہ ہی کے لیے، اللہ کی ملکیت ہے، اللہ ہی ان کا خالق ہے، اللہ ہی ان کا مالک ہے۔ وَلَهُ، اللہ ہی کے پاس اس کی قدرت ہے، اختیار ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھو، ان خداؤں کے پاس کیا ہے جن کے بارے میں تم اتنی کہانیاں بناتے ہو، جھوٹی کہانیاں، کہ اس کے پاس یہ کام، ہمارا خدا یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے۔ کیا ہے ان کے پاس؟ سب بے اختیار ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہی لیے، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اللہ ہی کے لیے، یعنی مراد یہ کہ اللہ اس کا خالق ہے، اللہ ہی اس کا مالک ہے، اللہ ہی اس پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اور پھر وَمَنْ عِنْدَهُ، اور وہ فرشتے جو اس کے پاس ہیں وہ بھی اسی کی عبادت کر رہے ہیں۔ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وہ نہیں تکبر کرتے اس کی عبادت سے، باوجود اس کے کہ وہ فرشتے ہیں، کوئی برائی ان سے نہیں ہوتی، باوجود اس کے کہ وہ اللہ کے بڑے مقرب ہیں، فرشتے ہیں، گناہوں سے اللہ نے ان کو بچا رکھا ہے، مگر پھر بھی وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اپنی عبادت میں وہ کبھی تکبر نہیں کرتے کہ ان کے دل میں کوئی خیال آ جائے کہ ہم تو بڑے نیک ہیں، ہم تو اللہ کے بڑے مقرب ہیں، ہم تو بڑے ولی اللہ ہیں۔ اپنے بارے میں وہ کسی قسم کا کوئی دعویٰ نہیں کرتے، نہ دل میں کوئی خیال آتا ہے۔ ولا یستحسرون، اور نہ وہ تھکتے ہیں، یعنی عبادت میں ان کو لذت آتی ہے، ان کی خوراک بن گئی ہے۔ وہ تھکاوٹ نام کی کوئی شے بھی ان کو نہیں پہنچتی، یہ ان کی حالت ہے۔ مراد یہ ہے کہ وہ یستحسرون کا ایک مطلب علماء نے یہ بھی کیا ہے کہ نہیں وہ اکتاتے بھی نہیں ہیں، بڑا دل ان کا لگا ہوا ہے، ان کی غذا خوراک یہی بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے تسبیح کو، اللہ کی عبادت کو ان کے اندر اس طرح الہام کر دیا ہے جیسے ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سانس لیتے ہیں، ایسے وہ آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، وہی ان کی خوراک ہے۔
یسبحون اللیل، وہ تسبیح کرتے ہیں رات کو، والنہار، اور دن کو، لا یفترون، نہیں وہ دم لیتے، یعنی ایک لمحہ کے لیے ذرا رک جائیں نہیں، یا کہیں میں تھک گیا ہوں نہیں، یا تھوڑا سا ریسٹ مجھے چاہیے نہیں، دن ہو رات ہو وہ اللہ تعالیٰ کی خوب تسبیح بیان کرتے ہیں، اور اس تسبیح میں کرتے 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 کہیں پاز نہیں لیتے۔ یہ ان کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مسند احمد کی بھی حدیث ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حسن سند کے ساتھ اس حدیث کو سنن میں بھی بیان کیا ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کرام کو، انی ارا ما لا ترون، میرے صحابہ میں جو دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھ پاتے، وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ، میں جو سن پاتا ہوں تم نہیں سن پاتے۔ سنو، اُطَّتِ السَّمَاء، یہ آسمان جو ہے یہ چرک رہا ہے، چین چین کر رہا ہے، جیسے چارپائی پہ بندہ بیٹھتا ہے نا تو اس کی آوازیں نکلتی ہیں، ایسے آسمان اس طرح چرک رہا ہے۔ وَحُقَّ لَهَا أَن تَئِطَّ، اور واقعی اس کو چرکنا چاہیے۔ کیوں؟ کہ ما فیہا موضع 4 اصابع، یعنی اوپر والے آسمان کے اوپر والی چھت پہ 4 انگلیوں کی جگہ نہیں ہے کہ الا وملکن، مگر وہاں ایک فرشتہ ہے، واضع جبہتہ، جو اپنی پیشانی کو رکھے ہوئے ہے، للہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے لیے، ساجدن، سجدے کی حالت میں۔ 4 انگلیوں کی جگہ بھی خالی نہیں ہے وہاں، اتنا بڑا آسمان اور فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد جس کا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ آج بھی دنیا کے سارے انسانوں کو اگر آپ کہہ دیں کہ زمین کی یہ خشک جو علاقہ ہے، جو 1/3 ہے، 2/3 پہ، زمین کے 2/3 پہ پانی ہے، 1/3 پہ بھی یہ 5 سے 9 ارب لوگ جو زندہ ہیں، یہ اگر صفیں بنا لیں تب بھی کیا ہوگا، کافی ساری زمین خالی ہوگی۔ زمین تو آسمان کے مقابلے میں کچھ ہی نہیں ہے نا، اوپر جتنا جائیں یہ زمین گم ہو جاتی ہے، نظر ہی نہیں آتی، ذرہ تک نظر نہیں آتا، تو آسمان اتنا بڑا ہے۔ اور آسمان کی جو چھت ہے اس کے اوپر 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ نہیں ہے جہاں فرشتہ اپنا پیشانی رکھ کے اللہ کے آگے سجدہ نہ کر رہا ہو۔ اس سے آپ اندازہ کریں کتنی بڑی تعداد ہے۔ کیا پھر اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے؟ اور پھر ہم تو تھوڑے عرصے کے لیے آتے ہیں نا، فرشتوں کو تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے رکھا ہوا ہے کہ ان سے کام لینا ہے۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی تعداد، تو ہمیں اکڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں وہ نہیں اکڑتے، لا یستکبرون عن عبادتہ، اس کی عبادت سے وہ تکبر نہیں کرتے، اکڑتے نہیں ہیں کہ اللہ بڑی عبادت کر لی، اب تو مجھے اپنا مقرب بنا لے، اب تو اپنا چنا ہوا بنا لے، اب تو کچھ فیصلے مجھے بھی دے دے۔ ام اتخذوا آلہۃ، کیا انہوں نے بنا لیے ہیں کچھ الہ، من الارض، زمین سے، ہم ینشرون، کہ وہ زندہ کریں گے۔ یعنی جن الہوں کو، جن خداؤں کو انہوں نے خدا بنا رکھا ہے اور خدائی کا مقام دے رکھا ہے، پہلی بات تو یہ کہ وہ زمین سے ہیں، نیچے کے ہیں، نیچے کے، اوپر کے تو ہیں ہی نہیں، سمجھ رہے ہیں نا، من الارض، زمین سے ہیں، یعنی ان کی اوقات کیا ہیں؟ یہی کہ زمین سے تم نے ان کا میٹیریل لیا اور زمین سے ان کا میٹیریل لے کے ان کو نقش و نگار بنا کے نصب کر دیا۔ کوئی آسمان کی مخلوق ہوتی پھر تو چلو کوئی بات تھی نا، یہ تو زمین کی ہے، نیچ، اس کو تم نے خدا بنا لیا۔ چلیں اگر خدا بنایا بھی ہے تو ہم ینشرون، تو کیا وہ زندہ کریں گے؟ یعنی ان کے پاس کوئی ایسی قوت، طاقت، قدرت ہے کہ وہ کسی کو زندہ کر سکیں یا کسی کو مار سکیں؟ کون سے ایسے خدا ہیں جن کو یہ مقام دیا جا رہا ہے؟ سنو، لو کان فیہما آلہۃ، اگر ہوتے ان دونوں میں، یعنی زمین و آسمان میں، آلہۃ، کچھ الہ، ایک نہیں کچھ الہ ہوتے، کچھ معبود ہوتے،
الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے، لفسدتا، البتہ وہ دونوں زمین و آسمان بگڑ جاتے۔ فسبحان اللہ، پس پاک ہے اللہ، رب العرشی، جو رب ہے عرش کا، عما یصفون، اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر اگر تم چند خداؤں کو زمین اور آسمان کے خدا تسلیم کر لیتے، یا واقعی وہ ہوتے، اللہ نہ ہوتا بلکہ چند خدا ہوتے اس زمین اور آسمان کے درمیان، اور اس ساری کائنات پہ وہ خدائی کر رہے ہوتے، تو نتیجہ کیا نکلتا؟ لفسدتا، زمین کا نظام بھی بگڑ جاتا اور آسمان کا نظام بھی بگڑ جاتا۔ وہ کیسے بگڑتا؟ ایک کہتا کہ جناب سورج مشرق میں ڈبونا نہیں ہے تم نے، وہاں سے طلوع ہونا ہے، غروب نہیں ہونا۔ دوسرا عین دوپہر پہ لا کے کھڑا کر دیتا اور کہتا بس یہیں کھڑا رہے، ان کو میں نے سزا دینی ہے۔ اور تیسرا کہتا ذرا نیچے اترا، وہ ذرا سورج نیچے اترتا تو کیا ہوتا؟ سب جل بھن جاتے۔ چوتھا کہتا ذرا اوپر چلے جا۔ تو یہ مخلوق کس کس خدا کا کہنا مانتی؟ کیا ہوتا؟ سارا نظام بگڑ جاتا۔ اس لیے وحدانیت ٹھیک ہے، ایک اللہ، اور اس کائنات میں اس کا ایک نظام، اس کا حکم۔ جب پوری کائنات میں اس کا حکم چل رہا ہے تو وہ یہی چاہتا ہے کہ انسانوں پر بھی صرف میرا حکم چلے اور میرے حکم میں کوئی شریک نہ ہو۔ وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اللہ اپنے حکم میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتا۔ سیدھی سی بات ہے۔ لیکن اگر دو خدا ہوں، دو ہستیاں ہوں، دو تین طاقتیں ہوں ایک ہی قوم پر مسلط ہوں، تو وہ ساری طاقتیں آپس میں لڑ پڑیں گی اور پورے ملک کا، قوم کا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہ سسٹم اس وجہ سے ہمارے انسانوں کے بنا ہوئے ناکام ہوتے ہیں کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں بھی اسی سطح پر پہنچ جاؤں جس سطح پر یہ دوسرا ہے، میرے پاس بھی وہی اختیارات ہونے چاہیے جو اس کے پاس ہیں، اور پھر اختیارات کی جنگ ہوتی ہے تو نتیجہ ہم سب جانتے ہیں کہ کیا نکلتا ہے۔ قوم بھی مار کھاتی ہے، لڑ پڑتی ہے، بگاڑ ان کے اندر آتا ہے، ملک بھی ٹوٹ جاتے ہیں، اور پھر میں کی آوازیں آتی ہیں کہ میں یہاں پر ہوں تم وہاں پر ہو، بس۔ فسبحان اللہ، پس پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، رب العرش، جو رب ہے عرش کا، عما یصفون، اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات ان کو دے رکھے ہیں، تبھی تو یہ خدا ہیں، تبھی تو ہم ان کو مانتے ہیں۔ یہ فلاں کام کرتا ہے، یہ بارش لاتا ہے، یہ موت دیتا ہے، یہ زندگی دیتا ہے، یہ بیٹے دیتا ہے، یہ بیٹیاں دیتا ہے، یہ محبتیں ڈالتا ہے، یہ اس کی شادیاں کرواتا ہے، یہ اس کی طلاقیں دلواتا ہے۔ اور بھائی اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دے رکھا۔ اللہ فرماتا ہے میں ان تمام باتوں سے پاک ہوں، یہ لوگوں کی اپنی بنی ہوئی باتیں ہیں، میں ایسے حکم نہیں دے سکتا اور نہ میں ایسے اختیارات کسی کو دے سکتا ہوں۔ میں رب العرش ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ لا یسأل عما یفعل، نہیں وہ پوچھا جاتا اس کے بارے میں جو وہ کرتا ہے، وہم یسألون، اور وہ پوچھے جائیں گے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ جو کرے مخلوق کے بارے میں کسی قسم کا بھی فیصلہ، اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا اللہ تو نے یہ کیوں کیا۔ ہاں، وہ مخلوق سے سوال کر سکتا ہے کہ تم یہ عمل کیوں کر کے آئے ہو، وجہ کیا ہے کہ ہم سب بندے ہیں اس کے، اور وہ ہمارا معبود ہے، وہ خالق ہے، تو وہ پوچھ سکتا ہے ہم سے، مگر مخلوق اور غلام کا کام نہیں ہے کہ وہ آقا سے پوچھے کہ آقا یہ تم نے کیوں کیا۔ تو بہرحال یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے ہاں معاملہ بالکل، انسانوں کے ہاں یہ معاملہ بالکل الٹا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں ہم جو کچھ کرتے ہیں ہمیں کون پوچھ سکتا ہے۔ جب تھوڑا سا بندہ اوپر جاتا ہے نا، مرتبہ اس کا بڑھ جاتا ہے، تو کہتا ہے مجھ سے کوئی سوال کرے، مجھ سے پوچھتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں۔
کہ بس میں کون ہوں؟ یہ والی بات جو ہے نا بڑی عجیب لگتی ہے۔ ابھی ہم تھے وہاں تو دبئی میں، تو ایک صاحب بڑے غصے میں آ گئے، تو کہنے لگے اس کو پتہ نہیں ہے، ذرا چلے میرے ملک میں، اس کو پتہ چلے کہ میرا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اور بھائی کوئی بات نہیں، لوگ ناراض ہوتے ہیں تو اس کا جواب یوں نہیں دیا جا سکتا، بلکہ اس کی اصلاح کی اور کوشش ہے، اور طریقہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال تو مسئلہ یہی ہے کہ انسان ذرا تھوڑا سا اوپر آگے بڑھتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتا ہے۔ یہ زیب صرف اللہ کو دیتا ہے، کیونکہ وہ صاحب قدرت ہے، صاحب اختیار ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ ہم سب اس کے غلام ہیں، بندے ہیں، وہ ہم سے پوچھ سکتا ہے، ہم اس سے نہیں پوچھ سکتے۔ ام اتخذوا من دونہ، یا انہوں نے بنا لیے من دونہ اس کے سوا آلہتن کچھ الہ، قل کہہ دیجئے ہاتھو برہانکم، لاؤ دلیل اپنی، ھذا ذکر یہ ذکر ہے، من ان کا جو معیہ میرے ساتھ ہیں، و ذکر اور ذکر ہے من ان کا جو قبلی مجھ سے پہلے تھے، بل اکثرہم بلکہ اکثر ان کے لا یعلمون نہیں وہ جانتے، الحق حق کو، فہم تو وہ معرضون اعراض کرنے والے ہیں۔ تو ان کو بتائیے اللہ کے رسول کہ اللہ کو چھوڑ کے جن چند خداؤں کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے، اس کی کوئی دلیل بھی ہے تمہارے پاس؟ دلیل یہ ہوتی ہے کہ کسی کتاب میں ہو، آسمانی کتاب میں، یا کسی نبی نے کہا ہو، یا دلیل یہ بھی ہوتی ہے کہ اس نے خود کہا ہو کہ میں اللہ ہوں، میں معبود ہوں۔ تو ان میں سے کوئی دلیل تو پیش کیجئے۔ قل ہاتوا برہانکم، ان سے کہیے کہ لاؤ اپنی دلیل، جو تم کہتے ہو کہ یہ واقعی معبود ہیں۔ اور معبودوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ نفع بھی دیتے ہیں، نقصان بھی دیتے ہیں، پیدا بھی کرتے ہیں، مارتے بھی ہیں، زندہ بھی کرتے ہیں۔ بتاؤ ان میں سے یہ تمہارے خدا کیا کرتے ہیں؟ کچھ کرنے کی دلیل لاؤ، کیونکہ کاموں سے ہی بندہ پہچانا جاتا ہے، کاموں سے ہی کوئی ہستی پہچانی جاتی ہے، کاموں سے ہی کسی کی خدائی کا علم ہوتا ہے۔ تم جس طرح کہتے ہو یہ معبود ہیں، کچھ تو لاؤ دلیل۔ کسی شے کو انہوں نے زندہ کیا ہو، یا کسی کو فائدہ پہنچایا ہو، یا کسی کو نقصان پہنچایا ہو، کوئی دلیل نہیں ہے تمہارے پاس۔ لیکن اس کے مقابلے میں ھذا ذکر، یہ قرآن ایک دلیل ہے، یہ ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ اس میں ساری وہ خبریں ہیں ان لوگوں کی جو میرے ساتھ ہیں، یعنی جو مجھے مانتے ہیں، ان کے بارے میں بھی یہ قرآن بتاتا ہے کہ یہ کام کرو، یہ نصیحت ہے۔ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي، اور ذکر ہے ان کا بھی جو مجھ سے پہلے تھے۔ یعنی قرآن مجید کو پڑھتے جائیے، کتنے انبیاء کرام ہیں، ان کی قوموں کے حالات ہیں، ان سب کا ذکر موجود ہے اس قرآن میں۔ یہ نصیحت ہے، اور یہی قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ان خداؤں کے پاس کوئی دلیل نہیں، ماضی میں بھی نہیں تھی، مگر لوگ ہٹ درمی سے رسولوں کا انکار کرتے رہے، نہیں مانا انہوں نے، تو جب اللہ کا عذاب آیا تو ان کے معبود ان کو نہ بچا سکے۔ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثریت ان کی نہیں جانتی الحق حق کو، فہم معرضون، تو وہ اعراض کرنے والے ہیں۔ اکثریت حق کو جاننا ہی نہیں چاہتی۔ پہلی بات تو یہ، اور پھر جانتی ہے تو صرف باطل کو جانتی ہے، حق کو تو جانتی نہیں۔ حق کیا ہوتا ہے؟ ایک سچی بات جس کے پیچھے دلیل ہو، مگر یہ باطل پہ اڑے ہوئے ہیں اور باطل کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے یہ حق کو جانتے نہیں ہیں، اور حق جب ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو فہم معرضون، تو وہ اس سے منہ موڑتے ہیں، اعراض کرنے والے ہوتے ہیں، ہم نہیں مانتے، ہم اس کو، بس ہم نے جو سمجھا ہے وہ ٹھیک سمجھا ہے، بس اسی کو ہم اپنا خدا سمجھتے ہیں، اسی کو اپنا سب کرنی والا سمجھتے ہیں، یہی کر سکتا ہے۔
تم غلط کہتے ہو. یہ نبی کو بھی کہہ دیتے تم غلط کہتے ہو، اور اس طرح کتاب کو بھی کہہ دیتے یہ کتاب غلط کہتی ہے. وما ارسلنا من قبلک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے، من رسول، کوئی رسول، الا مگر نوحی ہم نے وحی کی الیہ طرف اس کے، انہو کہ بے شک وہ، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود برحق، الا انا مگر میں ہی، فاعبدون پس عبادت کرو میری. تو اللہ کے رسول آپ سے پہلے ہم نے ہر رسول کو بھیجا تو یہی کہا جاؤ اپنی قوم کو بتاؤ، ان کو بتاؤ کہ میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور عبادت کرنی ہے تو صرف میری کرنی ہے. یہ دیکھیے سب رسولوں کا یہی میسج تھا، ایک ہی دعوت، دیننا واحد. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہم انبیاء جو ہے نا ہمارا دین ایک ہے اور وہ یہ دین یہی ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ ایک اللہ کی عبادت، باقی سب کو چھوڑ دو. وقالوا، اور انہوں نے کہا، اتخذ الرحمن، بنا لی ہے رحمان نے، ولدن اولاد، سبحانہ پاک ہے وہ، بلکہ عباد وہ بندے ہیں، مکرمون جو عزت دیے گئے ہیں. یہودی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کے ساتھ رشتہ داری کی ہے. سن رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے جنوں کے ساتھ رشتہ قائم کیا تو اللہ کی جو اولاد ہوئی ہے وہ فرشتے ہیں. اور اسی طرح دوسرے بھی، عزیر، عیسیٰ، یہ سب دعویٰ ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ سب کہتے پھرتے ہیں کہ رحمان نے اپنی کوئی اولاد بنا لی ہے. سنو، وہ اس سے پاک ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں یا عزیر علیہ السلام ہوں یا آدم ہوں یا فرشتے ہوں وہ ان کے بیٹے ہوں. اللہ کو کیا ضرورت تھی انسانوں میں اپنا بیٹا کوئی بناتا؟ وہ بناتا تو کسی اور کو بنا لیتا. بل عباد مکرمون، سنو وہ فرشتے جو ہیں وہ ایسے ہیں بندے جو کہ بڑی عزت دیے گئے ہیں. اللہ نے ان کو بڑی عزت دے رکھی ہے. یہ کم عزت ہے کہ ان کی وہ گناہ ہی نہیں کر سکتے. جو بندہ گناہ نہ کرے، گناہ کا کھٹکا بھی خیال بھی دل میں نہ آئے، تو بتائیے ہم میں کیسے لوگ ہیں ایسے. اور جس کے بارے میں پتہ چل جائے انسانوں کو کہ یہ واقعی ایسا ہے تو سوچیں اس کی کتنی عزت کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق فزیکی ایسی بنائی ہے کہ ان سے کوئی گناہ ہو ہی نہ، صرف وہ اللہ کی بندگی کریں، اللہ کا کہنا ہی مانیں. تو اس وجہ سے اللہ فرماتے ہیں میں نے تو ان کو بڑی عزت دے رکھی ہے. تو اس عزت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ میری اولاد بن جائے یا میں ان کا باپ بن جاؤں، بلکہ یہ ایسی بندے ہیں کہ لا یسبقونہ، نہیں وہ آگے بڑھتے اس سے، بالقول بات میں، وہم اور وہ سب کے سب، بامری اس کے حکم پر ہی، یعملون عمل کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ جو فرمانا چاہتا ہے وہ پورے غور سے اور ادب سے احترام سے سنتے ہیں، کان لگا کے سنتے ہیں. اور اللہ کی بات سننے کے بعد یہ کوشش نہیں کرتے کہ ہم کوئی اللہ کی بات ہو تو اس سے ذرا آگے بڑھنے کی کوشش کریں، پہلے ہی ہم سوال کر لیں، یا پہلے اس سے پہلے کہ اللہ کی بات مکمل ہو ہم جواب دے دیں یا ہم مکمل کر دیں. ایسے نہیں ہے، کیونکہ یہ سب بے ادبی ہوتی ہے، بد اخلاقی ہوتی ہے. وہ اتنے محترم ہیں، اتنا خیال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہی ایسے ہی، ان کی تربیت ہی ایسے کر ڈالی ہے. وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور جو ہی اللہ کا حکم آتا ہے وہ اس پر عمل کر گزرتے ہیں. وہ ادھر دائیں بائیں نہیں دیکھتے، وہ نفع نقصان کو بھی نہیں دیکھتے، وہ پابند ہیں، فوراً اتنے فرما بردار ہیں. وہ یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ہے ان کے آگے، وما خلفہم اور جو کچھ ہے ان کے پیچھے، ولا یشفعون اور نہیں وہ شفاعت کریں گے، الا مگر لمن جس کے لیے ارتضا وہ اللہ راضی ہو جائے، وہم اور وہ فرشتے من خشیتہ اس کی خشیت سے مشفقون ڈرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے ایک ایک بات کو، ایک ایک حرکت کو جانتا ہے، جو ان کے آگے وہ بھی، جو ان کے پیچھے وہ بھی، سب کچھ اللہ کو پتہ ہے. پھر کل قیامت کو یا رب کی جناب میں وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے یا کریں گے، ہاں جن سے اللہ تعالیٰ خود خوش ہوگا اس کی اجازت دے گا کہ تم ان کی سفارش کر سکتے ہو.
اپنی طرف سے وہ نہیں کرتے کچھ، کیونکہ وہ ڈرتے ہیں. وہیں اللہ تعالیٰ ہم نے تو بظاہر دیکھا ہے نا اس بندے کو جو نماز پڑھ رہا تھا، روزے رکھ رکھا تھا، حج کر رہا تھا، یا اس نے نیکی کا کام کیا تھا، تو ہم بڑے خوش ہوئے، ہم اللہ کی جناب میں کہیں اللہ یہ بندہ ہے، اس کو تو معاف کر. نہیں، وہ پہلے یہ پوچھتے ہیں اللہ یہ بندہ کیسا ہے. اللہ اس کو بتاتا ہے میں ان بندے سے خوش ہوں، پھر وہ سفارش کرتے ہیں. قرآن مجید میں ایسے آتا ہے کہ سورۃ طور میں آپ پڑھیں گے کہ فرشتے دعائیں کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایماندار ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، ان کے لیے رب کی جناب میں دعائیں کرتے ہیں. وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ، اور وہ فرشتے اللہ کے خوف سے، خشیت سے مشفقون، ڈرنے والے بھی ہیں. اللہ کا ایک رعب ہے اس کی ذات کا، اور وہ اندر سے ڈرتے ہیں. ان کا انگ انگ اندر باہر سے لرز رہا ہوتا ہے کہ کوئی نافرمانی ہم سے نہ ہو جائے، کیونکہ پتہ نہیں اللہ کی ذات اتنی عظیم ہستی ہے، وہ ہمارے اندر کے دل کو، کیفیات کو بھی جانتا ہے اور باہر کے عملوں کو بھی. یہ جو خشیت ہے کہ کوئی بھی ایسی حرکت نہ ہو، ہر وقت کا یہ خوف. اب سوچیں نا کتنی بڑی بات ہے، جبکہ وہ معصوم ہیں، گناہوں سے بچے ہوئے ہیں. ان کے اندر ان کو پر اتنی خشیت طاری ہوتی ہے، اور ہم انسان جو گناہوں میں لتھڑا ہوا ہے، ہم پر تو کبھی بھی خشیت ایسی طاری نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی ہے تو وقتی طور پر بس. وَمَن، اور جو کوئی یقل کہے، منہم ان میں سے، انی بے شک میں، الہ معبود ہوں. اللہ فرماتے ہیں ان فرشتوں میں اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں بھی اللہ کے علاوہ تمہارا معبود ہوں، اتنا جملہ صرف، میری عبادت کرو، مجھے بھی ذرا بڑھاؤ چڑھاؤ، میری شان کو بیان کرو لوگوں کے سامنے، بتا دو کہ میں فرشتہ ہوں، بتا دو کہ میں بڑا تیز کام کرتا ہوں، بتا دو کہ میری صورت بڑی نورانی صورت ہے، میں رب والا ہوں، اللہ کا قرب مجھے حاصل ہے. اور مبالغے میں بھی یہ بھی بتا دو کہ کچھ اختیارات میں نے اللہ سے لے رکھے ہیں، میں بہت کچھ کر سکتا ہوں. اس لیے میں کہتا ہوں تم مجھ سے مانگو، میں تمہارا معبود ہوں. اگر کوئی فرشتہ، اللہ فرماتے ہیں، اس قسم کی بات کر کے یہ دعویٰ کرے کہ میں بھی اللہ کے علاوہ معبود ہوں تمہارا، تو میرے ذریعے سے اللہ تک پہنچو، تو یاد رکھو فذالک، تو ایسی صورت میں، فذالک ایسی صورت میں، اگر خدا نخواستہ کوئی فرشتہ یہ کام کر دے تو ایسی صورت میں نجزیہ جہنم، ہم بدلے میں دیں گے اس کو جہنم، پھر وہ جنت میں نہیں جائے گا. خدائی کا دعویٰ، اپنے آگے وہ سجدے کرائے، لوگوں کو جھکائے، اور پھر یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو اتنا مبارک سمجھے کہ میرے اندر کی جو نورانی کیفیت ہے وہ میرے ماننے والوں کے اندر بھی آنی چاہیے، اس خدائی کے مرتبے پہ جا بیٹھے. تو اللہ فرماتے ہیں ایسی صورت میں میں انسان کا اس فرشتوں کو بھی نہیں چھوڑوں گا. نجزیہ جہنم، ہم بدلے میں دیں گے اسے جہنم. کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں ظالموں کو، یعنی جہنم میں پہنچا کے ہمارا بدلہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کو جہنم میں پہنچا کے ہی چھوڑیں اور جہنم کی سزا دیں. اس لیے کہ بڑے ظالم لوگ ہیں یہ، مشرک ہوتے ہیں، مشرک بنانے والے ہوتے ہیں، خود بھی شرک کرتے ہیں، اور جھوٹا دعویٰ ہوتا ہے کہ میں خدائی کے منصب پر بیٹھا ہوں اور میں تمہارے یہ سارے کام کر سکتا ہوں. یہ ظلم ہوتا ہے. ایسے ظالموں کو بھی ہم سزا دیتے ہیں تو یہی دیتے ہیں کہ جاؤ جہنم میں، کیونکہ اللہ کا مقابلہ ہے نا. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں. تو میری میں کے مقابلے میں کوئی اپنے آپ کو میں کہتا ہے تو یہ بڑائی کی چادر وہ مجھ سے لینا چاہتا ہے. تو میں تو پھر ایسے بندے کو نہیں چھوڑوں گا.
چاہے وہ فرشتہ ہو چاہے وہ انسان ہو. لیکن فرشتوں میں کوئی بھی ایسا فرشتہ نہیں ہے کہ جس نے آج تک یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں اللہ ہوں، میں اتنا نیک ہوں، میں اتنا مقرب ہوں، یا کسی انسان پہ اتر کے اس نے کہا ہو کان میں خسر پھسر کر کے کہ بھئی تم مجھے مانو میں تمہارے سارے کام کروا دوں گا، اور لوگوں کو بتا دو کہ روحانی طور پر اس کے سامنے آیا ہو. ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ یہ کرتے ہیں ان کا مستقبل ان کا ماضی میں سب جانتا ہوں. تو یہ کیسے اللہ تعالیٰ کی مخالفت کر سکتے ہیں؟ وہ تو اتنے نیک پاک باز اور مکرم معزز اور محترم لوگ ہیں، ہستیاں ہیں، فرشتے ہیں کہ جن کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا. پھر انسانوں میں یہ کیوں یہ بات آ گئی ہے کہ انسان کو اتنا بڑا درجہ دے رہا ہے جبکہ وہ اس جیسا ہے، ویسے ہی کھاتا ہے پیتا ہے. رسول نے اپنی عبادت نہیں کرائی، ویسے تھے کہ رسول کے اس نے تو اطاعت کروائی ہے بس. جب رسول نے اپنی عبادت نہیں کرائی تو دوسرے اپنی عبادت کیوں کرواتے ہیں؟ کیوں ان کی قبریں بنائی جاتی ہیں؟ کیوں لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آئیے ان کے پاس؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے؟ نہیں ہے. تو اس لیے یہ بڑی اہم صورت ہے اس معاملے میں کہ پہلے یہ سارا ایک مقدمہ ہے کہ انبیاء کرام کی سٹوریز جو آگے آئیں گی ان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری ایک بات کو دلیل کے ساتھ پختہ کیا ہے. پھر انہی دلائل کی بنیاد پہ آگے واقعات ہوں گے جس سے پتہ چلے گا کہ واقعی انبیاء کرام نے بھی یہی کچھ کیا، یہی کچھ سمجھایا، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کام کیا اور اس امت کو بھی یہی کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ باقی باتیں پھر پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.